السلام علیکم ادب کے چاہنے والوں کو آر جے جٹ کا سلام. آن نیوز پہ اس وقت آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہم نے جو ادب کے سلسلے کی کڑیاں شروع کیں اس میں ہم نے انور مسعود صاحب کا، یوسف بشیر قریشی صاحب کا انٹرویو آپ کو دکھایا. اس وقت ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں، جوان دلوں کی دھڑکن ہیں، اور جب اسٹیج پہ شاعری کے لیے مشاعرے کے اسٹیج کی زینت بنتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کی دھڑکنیں اور تیز ہو جاتی ہیں. بڑا ہی میں نے یہی کہہ سکتا ہوں کہ بڑا صوفیانہ انداز میں پڑھتے ہیں اور بڑا ہی مؤدبانہ انداز میں اپنی بات کو بیان کرتے ہیں. میرا جو ہے جو اشارہ ہے وہ علی زریون بھائی کی طرف ہے. علی زریون بھائی بہت علی زریون شکریہ پہلے تو اصلاح کرنے کا کہ علی زریون بھائی. تھوڑی سی بات کروں گا حافظ قرآن، روحانی سلسلہ اور رومانوی شاعری کی طرف، تو یہ ایک دم رجحان کیسے بدلا؟ سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے چند الفاظ کہنے کا موقع دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی کاوشوں کو سراہے. جس طرح دبئی میں اور دوسرے تمام ممالک میں آپ پروگرامز کر رہے ہیں، انٹرویوز کر رہے ہیں. میرا جیسے ابھی آپ نے یہ کہا بھائی، میرا تو ذاتی طور پہ کوئی ایسا نہیں ہے رجحان اپنی طرف کہ میں خود کو صوفی سمجھوں یا کچھ ایسا. سائیں کی عطا ہے، مولا کا کرم ہے کہ اگر چند لوگ یا کچھ لوگ میرے کہے کو اچھا سمجھ لیتے ہیں، پیار دیتے ہیں. کوشش یہی کی ہے کہ خدا اور مخلوق کے درمیان ایک محبت کا سلسلہ بندھے، اور جہاں جبر اور گھٹن کی باتیں ہیں وہاں ایک ایسی بات سامنے آئے کہ جس سے لوگوں کے درمیان محبت کا سلسلہ فروغ پائے. تو وہی چھوٹی چھوٹی کوششیں ہیں. باقی آپ پڑھنے سننے والوں کا پیار ہے جو اس کو پسند کر لیتے ہیں، اور سائیں کی عطا ہے. بس میں یہی عرض کروں. علی بھائی، ابھی آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی کہ سائیں کی عطا ہے. ہماری نئی نسل صوفیزم سے کیا سمجھتے ہیں دور ہو رہی ہے، یا وہ شعراء جس طرح آپ نے بھی بات کی، کافی شعراء اس وقت صوفیزم میں داخل ہو چکے ہیں، ان کی شاعری جو ہے وہ خالصتاً صوفیزم سے ہی ہوتی ہے. سمجھنے والے کی سمجھ ہے، وہ جس انداز میں لگا لے بات کو. تو جو نئی نسل ہے اس کو، جو آج نئی نسل علی زریون کو اتنا سنتی ہے، ان کے لیے صوفیزم کے ساتھ جو رشتہ نبھانے کا اور بنانے کا سلسلہ آپ نے شروع کیا، کتنا سمجھتے ہیں کہ اس میں علی کامیاب ہوا ہے؟ میں الحمدللہ کہوں گا اس پر، کیونکہ آج دیکھیں کہ آج دنیا بھر میں، پاکستان میں، بھارت میں، جہاں جہاں اردو پڑھی جا رہی ہے، اور وہاں پر آپ دیکھیں کہ جو بچے ہیں، جو نوجوان نسل ہے، اس میں 10 برس کی عمر سے لے کے تو 40 سال کی عمر تک کے جو لوگ ہیں، 50 سال کی عمر تک کے جو لوگ ہیں، وہ شاعری کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں. بچوں کا جی چاہتا ہے کہ وہ شاعری کی ویڈیوز بنائیں، وہ ہمارے شعروں کے اوپر ڈبنگ کرتے ہیں، اس کو یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں، اسٹیٹس بناتے ہیں. تو یہ رجحان اس بات کی نشاندہی ہے کہ انہوں نے اس پیغام کو قبول کیا ہے. کیونکہ جب بھی، اور جہاں تک تصوف کی بات ہے، تو تصوف تمام تر آپ کا اخلاق ہے. تصوف تمام تر پریکٹیکل ہے کہ آپ کسی سے اپنی بات میں، جیسے میں نے شعر میں کہا کہ فقیر قول نبھاتا ہے، پریم کرتا ہے، فقیر کوئی کرامت دکھانے والا نہیں. پریکٹیکلی آپ اخلاق میں کتنے اچھے ہیں، آپ محبت میں کتنے اچھے ہیں، یہ تصوف ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ میرا تصوف سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں ڈرامے باز سا آدمی ہوں، آپ لوگوں کا پیار ہے جو ایسا سمجھتے ہیں. لیکن جن دوستوں کی کاوشیں، جو بھی دوست اس میں کام کر رہے ہیں، وہ بلا شبہ بہت اچھا کر رہے ہیں. اردو زبان کے لیے اچھا کر رہے ہیں، ملک و قوم کے لیے اچھا کر رہے ہیں، اور لوگوں کے درمیان محبت کے بڑھاوے کا ایک فروغ کا سلسلہ بن رہے ہیں. آپ نے بھی بات کی اردو زبان کی. ریسنٹلی آپ دبئی میں مشاعرہ پڑھ کے ہیں. اگر دبئی کی بات کریں تو عرب کی دھرتی، عرب زبان ان کی، ایک ایسے دیس میں جہاں پہ عربی بولی جاتی ہے، وہاں پہ اردو کو اتنا فروغ دیا جا رہا ہے. دیکھنے میں آیا کہ ہماری پاکستان کی اور انڈیا کی، ہندوستان کی نئی نسل اردو سے بہت دور جا چکی ہے. کیا وجہ ہے اس کی؟ میں اس میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آج کا ہندوستان کا اور پاکستان کا سینیریو دیکھیں تو معذرت، اس میں بہت سے نئے لوگ ہیں. آپ یقین کیجئے کہ ہمیں بھارت سے اتنا پیار ملتا ہے، وہاں سے جو نوجوان نسل ہے وہ اردو سیکھ رہی ہے باقاعدہ. ہماری ایک دوست ہے، انہوں نے مجھے میرا نام وہ ہندی جانتی ہیں، انہیں اردو نہیں آتی، انہوں نے میرا نام لکھنے کے لیے اردو سیکھی اور میرا نام اردو میں لکھ کر مجھے بھارت سے بھیجا. ٹھیک ہے، تو یہ، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں. ابھیشیک شکلا کو آپ دیکھ لیں، اور مہندر کمار ثانی کو آپ دیکھ لیں، انعام اعظمی کو آپ دیکھ لیں، اور بہت سارے نوجوان شعراء ہیں جو بہت اچھا شعر کہہ رہے ہیں. زبیر علی تابش بہت اچھا شعر کہہ رہا ہے ہندوستان میں. تو اب جو نوجوان نسل نے وہاں پر کام کیا ہے، اس کو دیکھ کے بزرگوں کو بھی تھوڑی سی ہمت پڑی ہے کہ یار ہمیں بھی اب دوبارہ اردو کی طرف آنا چاہیے. تو جیسا یہ شاعری کا فروغ ہو رہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں یا ہندوستان میں شاعری کا مستقبل کو غیر محفوظ ہے. انشاءاللہ اچھی امید رکھیں، بہت سے اچھے نتائج سامنے آئیں گے. گجرات شہیدوں کی دھرتی،
اور باوفا لوگوں کی دھرتی ہے. گجرات کی دھرتی پہ آج ادب کا ایک بڑا نام یہاں پہ آیا. گفتن نے یہ سلسلہ جو ہے اس کو شروع کیا ہے. گفتن کے اس پروگرام کو کیونکہ میں بھی دیکھ کے آیا ہوں, دنیا وہاں پہ انتظار کی جو ہے نا وہ تسبیحاں پہ کے بیٹھی ہے کہ کم وہ لمحہ ہے جب علی زریون سٹیج کی زینت بنے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس دھرتی سے جہاں سے اتنی وفا ہو, شہیدوں کی دھرتی, کتنا ادب کو فروغ ملے گا؟ آج میں 2013 سے گجرات آ رہا ہوں. یونیورسٹی آف گجرات میں ایسا کوئی مشاعرہ نہیں ہے جو میں نے ان کا سالانہ جو میں نے اٹینڈ نہ کیا ہو. 2013 سے 2019 آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اس دھرتی سے پیار ملا ہے, ہمیشہ اس دھرتی سے محبت ملی ہے. بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں یہاں کے لوگ شاعری کے حوالے سے, اور انور مسعود صاحب کا تعلق یہاں سے ہے, آصف کرنالی صاحب کا تعلق یہاں سے ہے, اور بہت سارے نام ہیں. تو ابھی گفتن کے حوالے سے تو اتنا اچھا وہ رسپانس ہمیں آ رہا ہے. ایک ہفتے سے بچے مسلسل میسیجز کر رہے تھے کہ سر لازمی آنا ہے آپ کو, تو اب آئے ہیں. انشاءاللہ کوئی اچھا معاملہ رہے گا. آخری چیز کہ جو بہت زیادہ لوگ آپ کو پیار کرتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ علی زریون کا اپنا پسندیدہ شعر اور اپنی پسندیدہ کلام کون سا ہے جو وہ خود بہت پسند کرتے ہیں؟ میں ایک شعر ہے, مطلع ہے کہ سانس لیتا ہوں تو اندر سے ندا آتی ہے, ہاں تجھے سینہ خراشی کی ادا آتی ہے, اور وہ سخن ساز محبت ہوں جسے بعد سخن داد دلی سے مدینے سے دعا آتی ہے. تو یہ ہے. باقی میرا یہی پیغام بھی یہی آخر میں کہ محبت کا فروغ دیں, اور ہمیں مسلک سے, ان سب چیزوں سے, مذہب سے اور ان سب چیزوں کے درمیان محبت کو فروغ دینا چاہیے, رواداری کو فروغ دینا چاہیے, اور پیار کی بات کرنی چاہیے. یہی ہمارا بحیثیت مسلمان, بحیثیت انسان, ہمارا یہی بحیثیت آرٹسٹ, ہمارا یہی جو نصب العین ہونا چاہیے. یہی کوششیں ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ کامیاب کرے. آپ سب سن رہے تھے علی زریون کی باتیں, اور علی زریون نے جو پیغام دیا وہ ہے محبت کا. علی زریون نے پیغام دیا وہ ہے مسلک سے نکلیں, پیار بانٹیں. اور آخری بات جنہوں نے کہا کہ فقیر کوئی کرامت نہیں دکھاتا, فقیر کی سب سے بڑی کرامت یہ تھی کہ وہ بااخلاق ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. دیکھتے رہیے آن نیوز آر جٹ کے ساتھ. مزید اپڈیٹس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ہم گفتن کے آج اس مشاعرے کی مزید اپڈیٹس بھی آپ کو دیتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.